یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جب الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم تھی, پھر اس الیکشن میں آ کے انہوں نے گالیاں نکالی ایک دوسرے کو, عوام کو بیوقوف بنایا. پھر اس کے بعد الیکشن ختم ہوا, دھاندلا دھندلا کر کے آپس میں گٹھ جوڑ کر کے آپ پھر پی ڈی ایم 2 بنا رہے ہیں. میری لیڈ جو تھی 8,000 سے ابو تھی, تو ہمیں باہر نکال کے سب کو انہوں نے پریپریشن کلین اپ کیا, کنڈیاں لگا کے جو ہیں وہ انہوں نے یہ دھاندلا کیا. پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ملک ظہیر عباس کھوکھر نے مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ کی جیت کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے. آج ان کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت بھی ہوئی ہے. ملک ظہیر عباس کھوکھر میرے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتی ہوں. کیا آج آپ کی سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں؟ فارم 45 کی بنیاد پر جو ہمارے پاس ہیں اس پر جو ہے وہ ہم جیتے ہوئے ہیں, اور اٹس مور دین 30,000 کی جیت سے ہمارے جو ہے نتیجہ ہے ہمارے پاس. لیکن آر او جو ہیں انہوں نے یہ میلافائڈے اور ال انٹینشنس کے ساتھ انہوں نے جو رزلٹ اناؤنس کیا ہے اس پر انہوں نے جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ کو جتوایا ہے, تو لہٰذا ان کو فی الفور روکا جائے. ابھی تک وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے آر او آفس کے باہر, اور نہ ہمیں کسی بھی نوٹس کو ہمیں بتایا گیا ہے اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. اور آپ نے کہا کہ کرفیو لگا ہوا ہے, لیکن یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاؤنٹنگ کے ٹائم پہ اس وقت آر او آفس میں تھے, پھر کیا سارا سینیریو ہوا کہ آپ کو باہر نکالا گیا؟ جب آر او صاحب کے پاس رزلٹ آ رہے تھے تو جو ہی کوئی رزلٹ آتا تھا تو وہ اناؤنس کرتے تھے لاؤڈلی کہ کسی پولنگ اسٹیشن کا نام لے کر, اور وہ لاؤڈلی کرتے تھے کہ جی اس پولنگ اسٹیشن سے اتنے ووٹ ہیں. کتنے پولنگ اسٹیشن سے یہ جب ہم نے ان کو جوائن کیا تو ہم رائٹ فرام دا فرسٹ پولنگ اسٹیشن, جو اس طرح سے فرسٹ سے مراد جی کہ جو ان کے پاس جو آرڈر تھا اس آرڈر کے تحت کوئی ایک پولنگ اسٹیشن تو نہیں تھا, مطلب ان کو تو آ رہے تھے 337 پولنگ اسٹیشنس کے, اور وہ رینڈم آ رہے تھے. لیکن ہم نے ان کو شروع سے ہی جوائن کر لیا تھا, چونکہ ہمارا ظاہر مینڈیٹ ہمیں ملا تھا, اور ہمیں پورے حلقے سے لوگوں نے جس طرح سے ووٹ ڈالے تھے, پولنگ کیمپس اور ساری چیزیں جو تھیں وہ ہمارے علم میں تھے کہ ہم جیت رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمیں یہی خطرہ تھا کہ آر او آفس فوراً پہنچا جائے تاکہ وہاں پر جو بھی ان کی انٹینشن ہے دھاندلی کی اس کو روکا جائے. میں پرسنلی گیا پورے لاہور میں, جو ہے وہ میں ہی وہ واحد کینڈیڈیٹ تھا جو کہ پرسنلی موجود تھا آر او آفس میں. تو وہاں پہ جب 85 پولنگ اسٹیشنس کا اناؤنس کیا آر او صاحب نے اور ہم تمام لکھتے رہے رزلٹ, اس وقت میری لیڈ جو تھی 8,000 سے ابو تھی. تو اس وقت کانا پھوسی شروع ہو گئی. کبھی جو نون لیگ کے جو وکلاء تھے جو کاؤنٹ کر رہے تھے وہ کبھی کانوں میں بات کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد جو تھے اسلم گیل صاحب تھکاوٹ کی وجہ سے ان کے لیڈر جو تھے وہ ظاہر ہے اٹھ کے چلے گئے, اور جو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ڈی سی او صاحب کا نمائندہ آیا, اس نے بات کی ہے اور میرے سامنے لاؤڈلی انہوں نے کہا کہ جی ڈی سی او صاحب کا فون آیا. تو آر او نے جو شاہد حسن ہے وہ باہر جا کے اس نے فون سنا ہے, اور اس کے مین ٹائم میں اذان شروع ہوئی ہے فجر کی, تو ٹھیک آدھا گھنٹہ بعد وہاں پہ آپریشن شروع ہو گیا, اور انہوں نے وہاں پر پولیس بلائی ہے, اور ڈی ایس پی افتخار وریہ وہاں پر آیا ہے ود ہیوی فورس, اور پھر اس کے بعد اس نے بدتمیزی کی ہے, ہمارے جو کاؤنٹ کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. اور حالانکہ وہاں پہ 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے کوئی زبردستی زد و کوب کر کے باہر نکالا ہے, اور وہ ان کو کہا کہ بالکل ان کو باہر نکالیں. اور پھر شاید ان کا کیا ارادہ تھا جو کہ وہ آلریڈی پلان تھا, تو ہمیں باہر نکال کے سب کو انہوں نے پریپریشن کلین اپ کیا ہے وہاں پر. اس کے بعد پھر وہ انہوں نے اندر کنڈیاں لگا کے جو ہیں وہ انہوں نے یہ دھاندلا کیا ہے. اور پھر یہ اس کے بعد آج تک جو ہے وہ وہاں پر میں جاؤں یا میرا کوئی نمائندہ جائے وہاں پہ فوراً پولیس جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے, پکڑ کے وہ جو ہے وہ ان کے کل بھی ہم گئے ہیں, کل بھی ہمارے لڑکوں کو پکڑ لیا, اس سے پہلے بھی گئے ہیں, اور پھر اس سے علاوہ ہمارے وکلاء بھی گئے ہیں. ان کو تو جو ان کا عملہ ہے انہوں نے فوراً یہ کہا ہے پولیس نے کہ جی آپ ادھر سے کیوں آتے ہیں, آپ ادھر چلے جائیں, آپ سے ہم جو ہے نا وہ برا پیش آئیں گے. اور مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ نے حلقہ N 127 میں جشن بھی منایا, ان کا استقبال بھی ہوا ہے, تو آپ کو لگتا ہے جب آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا آپ کو, کہ وہ لوگ تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ عطا اللہ تارڑ کو جو ہے اور نواز شریف کو جو ہے وہ گریس دکھانی چاہیے. ایک تو ان کا یہ حلقہ ہی نہیں ہے, وہاں پر ان کا اتنا انٹروڈکشن بھی نہیں ہے, وہ تو ادھر ایک دھونس دھاندلی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور پلس یہ ہے کہ نواز شریف کو گریس دکھانی چاہیے کہ لاہور نے ان کو, لاہور کے باسی ہیں وہ, پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, اور کم از کم اپنی لاہوری ہونے کی کوئی نہ کوئی گریس دکھائیں, کوئی نہ کوئی عزت دکھائیں اور رسپیکٹ دکھائیں کہ باہر دنیا کیا ان کو کہہ رہی ہے. جیسے کے پی کے میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم ہوتے ان کی جگہ تو ہم بالکل وڈرا کر جاتے اپنے جو ہے وہ جیت سے, اپنی کینڈیڈیٹر سے. اب دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا, اور 40 ہزار کی لیڈز کو انہوں نے چینج کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو فارم 45 ہے کتنے مارجن سے لیڈ ہے؟ جی میری 337 پولنگ اسٹیشن ہے میرے حلقے کے,
اور اس پر جو ہے میری 1 لاکھ سے زیادہ کی نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ میرے ووٹ ہیں اور میری کوئی لیڈ جو ہے وہ تقریباً کوئی 35,000 کے قریب بن گئی۔ یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جب الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم تھی، پھر اس الیکشن میں آ کے انہوں نے گالیاں نکالی ایک دوسرے کو، عوام کو بیوقوف بنایا، پھر اس کے بعد الیکشن ختم ہوا ہے، دھاندلا دھندلا کر کے آپس میں گٹھ جوڑ کر کے اب پھر پی ڈی ایم 2 بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے۔ پنجاب کو، نواز شریف کو سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور انہی کے گھر میں وہ پولیس بھجوا رہا ہے، انہی کے ووٹوں کو ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور شاید اس کو اتنی بڑی اس کو جو سٹیپ لینا چاہیے تھا کہ اس کو روکنا چاہیے تھا کہ جی یہ نہیں، میرے لاہور میں یہ نہیں ہونا چاہیے، میں یہاں پہ لوگوں نے مجھے عزت دی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ اتنا بڑا گریس وہ نہیں رکھتے، وہ صرف کرپشن پہ بلیو کرتے ہیں، وہ دھاندلی پہ بلیو کرتے ہیں، اور وہ امپائر کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے پھر کھیلنے کے بلیو۔ ممکنہ طور پہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ پی ڈی ایم 2 کا جو ساری خبریں آ رہی ہیں سامنے، ہم تو خود کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارا وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم نے جو ہے ہماری سیٹیں جو ہے آزاد کر دیں، اور ان کو جو ہے اس طرح سے ہمارے لاکھ 50 ہزار کی لیڈیں ہیں ہماری، وہ تقریباً 172 سے ابو بنتی ہیں سیٹیں، اور ہم تو خود کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم جو ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے قوم جو ہے اس کا مینڈیٹ ہمیں ملا ہے پورے پاکستان میں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر ایسا انہوں نے نہ ہونے دیا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا فیصلے آتے ہیں، تو پھر ہم اسٹرانگ اپوزیشن میں جائیں گے۔